الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں. جب اللہ بڑا ہے تو ہم اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے جو اصول بنائے ہیں، جو طریقہ بنایا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا ہر انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا. مسلمان نہیں فرمایا، حضرت انسان کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے تمام کی تمام مخلوق کو حضرت انسان کا خادم بنایا ہے. جب یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان رہتے ہیں جو الگ الگ مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق اور سچ سمجھتا ہے، لیکن آپ تمام کے تمام مذہب کی کتابوں کو دیکھیں گے تو ان کو اس مذہب کو ایجاد کرنے والا، اس مذہب کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہمارے جیسا انسان ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ایک ایسا اور پیارا مذہب ہے، اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. وہ کتاب اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے رہبری کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا وجود ہے۔ یہودی مذہب بھی اپنے تہواروں کے موقع پر قربانی کو ادا کرتے ہیں، قربانی ادا کی جاتی ہے۔ جو حضرات، جو مذہب والے ہماری قربانی کی مخالفت کرتے ہیں، ان مذہب کے اندر بھی، ان مذہب والوں کے اندر بھی بعض آستانوں پر بعض دیوی دیوتاؤں کے اوپر بلی چڑھائی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام کے تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر قربانی کا تصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش مکہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ قریش مکہ بتوں کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر لات، عزا، منات، یہ ان کے بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرتے وقت ان کا یہ تصور ہوا کرتا تھا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی، اگر ہم لات، عزا، منات، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کے اوپر قربانی کریں گے تو ان کے یہ اگر خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، یہ اگر خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور مینا کے اندر قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، آپ نے تمام کے تمام مشرکانہ عقائد کے مطابق جتنی قربانی کی جاتی تھی، آپ نے ان تمام کی تمام قربانیوں کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو توحید کا علمبردار بنا دیا۔ ہمیں قربانی کس لیے کرنا چاہیے؟ قربانی کرنے کا مقصد صرف اور صرف میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربانی کے ایام سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ جب سال میں ایک مرتبہ قربانی کے دن آتا ہے، یعنی جو 3 دن قربانی کی جاتی ہے، اس سے 20 کے اندر جتنے لوگ جو قربانی کرتے ہیں کسی بزرگ کے نام پر، کسی اللہ والے کے نام پر، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ وہ بھی ایک مشرکانہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس گوشت کو مت کھاؤ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پتہ یہ چلا اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے نام پر قربانی کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ ایسے موقع پر، عرس کے موقع پر، غریب سے غریب گھر والا بھی بکروں کی قربانی کر دیتا ہے، بکروں کو جا کر مزاروں کے بجا کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کے ایام آتے ہیں
قربانی کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ قربانی کی وجہ سے پیسے بہت سارے ویسٹیج ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ قربانی کے اس پیسے کو جمع کر کے مسلمانوں کے لیے، غریب کے لیے کوئی اسکول قائم کر دی جائے، مسلمانوں کے زکوٰۃ کے فنڈ کو جمع کر کے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور سال میں ایک مرتبہ قربانی کو واجب قرار دیا ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے، وہ دن آنے سے پہلے میڈیا کے اوپر بھی اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر بھی بحث چڑھ جاتی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کرنے کے بجائے یہ پیسہ اٹھا کر غریب کو دے دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بہانہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قربان 10,000 کا 15,000 کا بکرا لا کر ہم اللہ کے لیے قربان کریں، پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اگر ہم قربانی کریں گے گوشت کیا کرنا، کہاں تقسیم کرنا، گوشت تو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں۔ قربانی کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قربانی، کن بہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر کے اندر تھے، سفر کے اندر بقرعید کا دن آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جانور لیا اور اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، اس کے اندر 7 لوگوں کو شامل کر لیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب نہیں ہوئی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خرچہ کیا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم سال میں ایک مرتبہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے گھر کے اندر سے ایک قربانی ادا کر لی، گھر کے کسی بڑے کی طرف سے ایک قربانی کر لی، اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مالوں کو کہاں خرچ کریں؟ زکوٰۃ کو نہیں، صدقے کو نہیں، قربانی کو نہیں، ایکسٹرا زیادہ نفلی صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے زیادہ دیا ہے میں اس کے اندر سے خرچہ کروں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کہاں خرچہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب ہمیں چاہیے ہم زکوٰۃ کی طرف نظر کرنے کے بجائے، قربانی کی رقم کو بچانے کے بجائے، ہمارے پاس جو ایکسٹرا پونجی ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گے۔ اب کتنا خرچہ کرنا چاہیے؟ جو مسلمان جو قوم ہوتی ہے وہ کنجوس قوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے، صحابہ نے خرچ کرنے کی صفت ہمارے ہاں ہم کو دکھایا ہے۔ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے کہ میرا پڑوسی ہے، جو ضرورت مند ہو ہمیں اس کو دینا ہے۔ اور آج کے پیریڈ کے اندر، آج کے حساب، ابھی جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے، ہم ہاسپٹل کے اندر جائیں دیکھیں کون ضرورت مند ہے، کون پریشان حال ہے، جا کر ہم اس کا تعاون کریں،
یہ نہیں صرف مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، بھائیوں کی مدد کرنا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے بے شمار ہمیں خرچہ کرنا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی ضرورت کو دبا کر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے گھر میں تو رہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کرایوں کے مکانات کے اندر رہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو کوئی گھر دینے کو تیار نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر کھڑا ہو جائے، بھائی اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں کیا کروں گا؟ ایک جگہ لے کر میں اپارٹمنٹ بنا دوں گا۔ اور میں نے اپارٹمنٹ اس لیے بنایا کہ مسلمان 5,000 10,000 کرایہ دے کر رہ رہے ہیں، میں مسلمانوں کی مدد کر کے کم سے کم کرایہ کے کر دوں گا، انکم بھی آ رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، مدد بھی ہو رہی ہے۔ یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن صرف ہم اپنی ذات کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ ہم اپنا، صحابہ نے پوچھا کہ ہم مال کو کہاں خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام کی تمام چیزیں بتائیں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر، تمام کے تمام لوگوں پر خرچ کرنے کی کوشش۔ پتہ یہ چلا صرف زکوٰۃ اور صدقہ اور قربانی دے کر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بہت خرچہ کر دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے قربانی جیسے عظیم الشان عمل کو انجام دینا چاہیے۔ قربانی کا دلیل دیکھنا، بھائی میرے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی، ہر صاحب نصاب کے اوپر آج کے پیریڈ کے اندر 30,000 یا 40,000 کا اگر کوئی مالک ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس اچھے سے اچھا موبائل، ہمارے بچوں کے پاس 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل رہتا ہے، گھر کے اندر ایک موبائل کے بجائے ایکسٹرا کئی موبائل پڑے رہتے ہیں، ٹیب پڑا رہتا ہے، لیپ ٹاپ پڑا رہتا ہے۔ گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے اس کا بھی قربانی کے اندر حساب لگایا جائے گا۔ 3 جوڑی کپڑے انسان کے پہننے کے لیے بہت ہو جاتے ہیں، 3 جوڑی سے زیادہ اگر ہمارے پاس کپڑے ہیں ہمیں اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا۔ ضرورت سے زیادہ اگر ہمارے پاس سامان ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کے اندر انسان کو آگے پیچھے سوچنا نہیں چاہیے، قربانی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا، خون بہانا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی ہم کیسے قربانی کریں۔ دیکھیے آج انسان چلو اپنے سر پہ سے بوجھ ہٹانے کے لیے انسان حصہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم حصے کے حقدار ہیں، یعنی ہم صرف 1,800 2,000 روپے ہم دے کر اپنے فریضے کو ادا کر سکتے ہیں، ہم تو 1,800 روپے دے رہے ہیں، لیکن اللہ جان رہا ہے کہ میں بکرے کی قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اس بات کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ ہم بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بکرے کی قربانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی۔ اس لیے قربانی کرنے کے اندر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت نہیں دی، ضرورت نہیں دی، تو ہمیں چاہیے ہم آخری طور پر، آخری مرحلے کے اندر ہم حصے کے اندر بھی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، یعنی ہے ہمارے پاس 1,800 روپے ہے، ہمارے پاس ہے پیسہ، لیکن پھر بھی ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں،
گھر کے اندر 5 افراد ہیں، ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر دی، ہم نے سمجھا سب کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں دوستو، گھر میں 5 ہیں، اگر پانچوں کے پاس 5 صاحب نصاب ہیں، 5 کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہیں، 5 کے پاس ضرورت سے زیادہ بینک بیلنس ہے، تو 5 کے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ آقا نے فرمایا استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ کسی دوست نے کہہ دیا میرے گھر کے پاس آنے کا نہیں، ہم کو کتنا خراب لگے گا۔ شادی ہونے کے بعد باپ نے گھر سے دھکے نکال دیا، ہم دوبارہ باپ کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے، اس گھر میں نہیں جائیں گے، میرے باپ نے مجھے نکال دیا۔ آقا فرما رہے ہیں استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ کتنی بڑی بات۔ اس لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ قربانی کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ قربانی کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتے ہیں اور اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم شادیوں کے اندر 4-4 5-5 بکرے ایسے ہی ذبح کر دیتے ہیں، عقیقے کے اندر خرچہ کر دیتے ہیں، چھلے کے اندر کر دیتے ہیں، عرسوں کے اندر کر دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا ایام کے اندر آئے تو ہم آگے پیچھے اپنا پاکٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم پاکٹ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہماری پاکٹ کے اوپر ہے، اللہ کی نظر ہماری بینک بیلنس کے اوپر ہے۔ ہم ہر ایک کو جھٹلا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اس لیے قربانی کرنے کو ضروری سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا۔ ہر مذہب کے اندر قربانی ہے اور قربانی اسلامی شعار ہے، قربانی اسلامی شعار ہے، اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی کہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور حنفیہ کے نزدیک اس کو واجب قرار دیا ہے تو ہمیں اس کو کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی قربانی مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ جب وہ اولاد کچھ بڑی ہو گئی، باپ کا سہارا بن چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا کہ میرا خلیل اپنی بیٹے سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سلسلہ جاری رکھتے، بتاؤ ہم اپنے بیٹوں کی قربانی کر سکتے تھے؟ ہم اللہ کے نام پر حرام کام کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کو تیار نہیں۔ اب اللہ کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی، اور کیا ہم دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈے کو بھیجا، اور اللہ تبارک و ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مینڈے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کیا کرے؟ قربانی جیسے عظیم الشان عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے عمل سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ گوشت نہیں چاہتا ہے، اللہ خون نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم اللہ کو ڈر کر، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر تم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو یا دکھاوے کے واسطے قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے دوستو جو بھی عمل کرنا ہے، عمل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر قربانی کو فرض کی ہے، واجب قرار دی ہے، اس لیے مجھے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہیں پڑوسی کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کے عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے بدلے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ اور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا، قربانی کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھیں گے۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ کا حکم ہے سچے اور پکے مسلمان بننا، سچے اور پکے مسلمان بنیں گے۔ ہم مسلمان، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس حکم کو پورا کریں گے تبھی جا کر ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، اللہ کے مقرب بندے بنیں گے۔ اگر نہیں ہمارا جو دل چاہا، ہمارا جو من چاہا ہم وہ کام کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو دوستو پھر لوگ ایسے ہی اشکال کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ، لیکن قرآن کریم کے اندر آج غیروں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فتنہ فساد پھیل رہا ہے۔ ایسے ہی مسلمان بھی دیکھا دیکھی ویسے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ہر حکم کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔